خداوند یسوع مسیح جو اپنے منہ سے فرماتا تھا وہ اسے پورا کرتا تھا، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتا جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے مبارک منہ سے فرمایا اور وہ کر کے دکھایا اور وہ پورا ہوا، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا تھا کہ میں مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں سے اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ پہلا باب 18 آیت۔ جی نکال لیا؟ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم رواق کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا تھا کہ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس ساری مخلوقات کو بنایا، بنی نوع انسان کو خلق کیا، تو سب سے پہلے خدا وہاں پر موجود ہے۔ خدا کے ساتھ جب یہ ہم سنتے ہیں کہ آؤ ہم انسان کو بنائیں، جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا یسوع مسیح ابتدا سے موجود ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو جو فرماتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا یسوع۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہودیوں میں یہ تفرقہ کیوں تھا، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا تھا، کہ جی یہ کفر بکتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے، اسے کہا کہ اگر تم اس ہیکل کو گرا دو اور میں اسے تیسرے دن کھڑا کر دوں گا۔ انہوں نے یسوع مسیح نے تو اپنی بابت کہا تھا، لیکن وہاں پر یہودیوں میں یہ بات مشہور کی کہ یہ جو ہمارے بزرگ داؤد نے 40 سال میں ہیکل بنائی اور یہ خدا کے گھر کی بابت کہتا ہے، اگر اسے گرا دو تو میں کھڑا کر دوں گا۔ لیکن وہاں پر بھی ان کا یہ بہت بڑا تفرقہ نظر آتا ہے۔ لیکن وہاں سے ہم دیکھیں تو یہودی خداوند یسوع مسیح کے مخالفت میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کے قتل میں ہیں کہ کب انہیں پکڑے، کب ہم اسے مصلوب کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو اس جہان سے پہلے ہے، تھا، اب ہے اور پھر بعد میں بھی رہے گا، وہ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں تو ہمیں نظر آتا ہے لوکا کی انجیل میں 24 باب میں خداوند یسوع مسیح جو اپنے کہنے کے مطابق جیسا 24 باب میں لکھا، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش کو نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی
تو دیکھو دو شخص براق پوشاک پہنے آئے اور پاس آ کھڑے ہوئے. جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے اس سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. ہلیلویا. حالانکہ یہ چند عورتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں بائبل میں، یہ تو اپنے یسوع کی لاش کو دیکھنے جا گئی. یہ تو ساری رات سوئے نہیں ہیں. انہوں نے وہ خوشبودار چیزیں، وہ جو مسالے انہوں نے لیے تھے، ہم اپنے یسوع مسیح کی لاش کو جا کر لگائیں گے. ان کی تو امید یہ نہیں ہے کہ یسوع کو زندہ ہم دیکھیں گے، لیکن وہ تو قبر پر اس امید کے ساتھ گئی ہے کہ ہم اپنے زندہ یسوع کو جو مر گیا تھا اس کی لاش کو دیکھنے جاتی ہیں. کیونکہ جب وہ اس امید کے ساتھ گئی ہیں، لیکن قبر پر جانے سے پہلے، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا، سنا سب کچھ ہے کہ میرا یسوع جو اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ تو اگر ہم دیکھیں شاگرد بھی جو کہ نا امیدی میں ہیں، انہوں نے اپنے کمرے کو جو ہے بند کیا ہوا ہے. سارے شاگرد ایک جگہ جمع ہے سوائے توما کے، لیکن انہوں نے اس بات پر ایمان نہیں رکھا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا. وہ تو نا امیدی میں اپنے آپ کو یہودیوں کے ڈر سے بند کیا ہوا ہے کہ ہم نظر آئے تو ہمیں بھی صلیب پر چڑھا دیں گے. شاگردوں نے سنا. جب آخری ہفتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ آؤ ہم یروشلم چلیں، اس سے کہا خداوند یسوع اے ربی رہنے دے، وہ تو آپ کو پکڑ لیں گے، مصلوب کر دیں گے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے شیطان دور ہو. کیونکہ باپ نے یہ جو سارا کام اس کے ذمہ سونپا وہ پورا کرنے کے لیے اس زمین پر آیا. اور جب پکڑوایا گیا، صلیب دے دی گئی، اور جب زندہ ہوا تو یہ عورتیں اس وقت موجود نہیں تھیں. لیکن وہ سپاہی جو یہودیوں نے اور بڑے بڑے عالموں نے، اس دور کے افسر تھے، انہوں نے یہودیوں نے جا کر کہا کہ اے صاحبو، اس نے دھوکے باز نے کہا تھا کہ میں مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، لیکن انہوں نے اپنا پورا بندوبست کیا. ہم دیکھتے ہیں، ہم نے تو یسوع کی لاش کو سیل کر دیا ہے، ہم نے تو بڑا پتھر رکھ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیسا جی اٹھے گا. انہوں نے سارا انتظام کیا ہے، قبر کو بند کر دیا، سیل کر دیا ہے، لیکن پہرے دار جاگ رہے ہیں. کہاں پر؟ قبر پر. اس لیے کہ اس کے شاگرد آ کر اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کی لاش کو چرا کر لے نہ جائیں اور یہ نہ کہے کہ وہ جی اٹھا ہے. لیکن سخت پہرے کا انتظام کیا گیا. لیکن سب سے پہلا زندہ ہونے کا معجزہ بھی ان سپاہیوں نے ہی دیکھا. سب سے پہلے گواہی بھی انہوں نے دی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے آئے اور خدا کا نور چمکا، اور جب قبر سے پتھر لڑک گیا اور انہوں نے نور دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، وہ ڈر گئے. لیکن وہ سب سے پہلے جا کر گواہی ان مخالفوں کو جنہوں نے قبر کو سیل کیا، انہی کو جا کر بتایا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہلیلویا. سب سے پہلے انہی کو بتایا گیا کہ وہ جو اپنے کہنے کے مطابق کہتا تھا کہ میں جی اٹھوں گا، وہ واقعی جی اٹھا ہے. لیکن فقیوں فریسیوں نے کیا کہا؟ ان کو پیسے دو، بہت سارے پیسے دے کر ان کو کہا کہ تم چپ رہنا اور یہ کہنا
کہ جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آئے اور لاش اٹھا کر لے گئے، لیکن کیا ہوا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو آپ ذرا ایک منٹ کے لیے پوری دنیا کے مذاہب پر غور کریں، ان کے نبی، ان کے پیغمبر، ان کو ماننے والے جو مر گئے، ان کی ہڈیاں گل گئی ہیں، سڑ گئی ہیں، قبریں بند ہیں، لیکن ایک قبر پوری دنیا میں سے خالی ہے اور وہ زندہ یسوع کی ہے۔ ہلیلویا! ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارا مسیح زندہ ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے میں مر گیا تھا لیکن اب مرنے کا نہیں، میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ لیکن اگر ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں تو شاگردوں کے اندر ڈر ہے، اور جب وہ جو عورتیں گئی ہیں اور وہ بڑی پریشان ہیں، رو رہی ہیں، اور جب یسوع کو پیچھے زندہ ہوئے دیکھ رہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ یسوع ہے۔ اس نے کہا، وہ مالی یا باغبان سمجھ کر اسے کہا کہ اگر تو نے میرے یسوع کی لاش کو کہیں اور رکھا ہے تو مجھے بتا دے۔ لیکن اس وقت یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیوں تم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتی ہو؟ ہلیلویا! اگر ہم دیکھیں ہم مسیح ہیں تو کس کس کا یسوع زندہ ہے؟ سب کا۔ ہلیلویا! سب کا زندہ ہے، لیکن ہمارے اندر خدا کی وہ زندہ ہونے کی وہ جو خوشی ہے نا، کم نظر آتی ہے نا۔ اگر ہم کہتے ہیں جی عبادت ہے، آپ آتے کتنے لوگ ہفتے کو اتوار کے علاوہ؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ بہت کم۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، میں نے آپ کو بارہا بتایا کتنے یسوع کا حکم مانتے ہیں؟ سبھی۔ ہم ہاتھ نہیں میں اٹھواتا، سبھی مانتے ہیں۔ تو بائبل میں ایک بات لکھی ہے، جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ غور سے سوچیں، اگر ہم خدا کے خادم کی بات نہیں مانتے تو یسوع کی بات مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اگر میں اور آپ خدا کے خادموں کی بات مانتے ہیں تو خدا کو مانتے ہیں۔ تو وہ فرماتا میں جو مر گیا تھا اب مرنے کا نہیں، میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ تو ہمیں خدا کے حضور خوشی سے عبادت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یسوع مسیح ملتا ہے اور وہ پریشانی کی حالت میں ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ روتے ہوئے کہ تم نے میرے یسوع کی لاش کو کیوں؟ اور جب وہ رو رہی تھی، قبر کی طرف دیکھ رہی تھی، نا امیدی میں تھی، تو پھر آواز دی ہے مریم، تو وہ ایک دم گھوم گئی اور اس نے کہا یہ تو آواز یسوع کی ہے، یہ تو یسوع مسیح ہے، وہ جو مر کر جی اٹھا۔ اور جب وہ اسے چھونے لگی اس نے کہا کہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا، ابھی مجھے نہ چھو۔ جب انہوں نے جا کر خوشی سے دوڑی ہوں گی، اپنے بھائیوں کو خوشی کے ساتھ بتایا کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے اندر بھی ایک جوش آیا، خوشی آئی۔ پطرس سب سے بزرگ ہے اور وہ دوڑ کر، چل کر نہیں، کیسے وجہ دوڑ لگا کر قبر کو دیکھنے گئے، لیکن یسوع مسیح کی قبر خالی تھی۔ اور انہوں نے ان عورتوں کو کیا پیغام دیا تھا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ یروشلم میں ٹھہرے گا۔ لیکن سب سے پہلی بات ہے، اگر ہم یسوع مسیح جو کہ نظر آتا ہے پطرس اور دوسرے شاگرد ہر وقت ساتھ رہے، کلام سنتے رہے، ہر بات انہوں نے یسوع مسیح کی سنی، لیکن زندہ ہونے پر انہوں نے وہ ایمان نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جی اٹھا تو وہ دلیر ہو گئے، ان کے اندر ایک نئی قوت آ گئی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے ان کے اندر ایمان بڑھا ہوگا۔ لیکن جب یسوع مسیح ان کے پاس آیا
اور کہا دروازے بند ہے، اور کہا تمہاری سلامتی ہو۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن جب یسوع مسیح چلا گیا اور ان کے بعد ہمیں نظر آتا ہے شاگردوں نے توما کو بتایا یسوع زندہ ہو گیا، یسوع مسیح جی اٹھا ہے، یسوع مسیح ہمارے پاس آیا، ہم نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ جب تک میں اپنی انگلی اس کے زخموں میں ڈال کے نہ دیکھوں تب تک میں نہیں جانوں گا کہ وہ جی اٹھا۔ لیکن جب 8 دن کے بعد آج ہی کے دن یسوع مسیح پھر دوبارہ شاگردوں کے پاس آتا ہے، دروازہ بند ہے، تمہاری سلامتی ہو، تو جب توما موجود ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا اے توما اپنا ہاتھ میرے زخموں میں ڈال۔ جب اس نے اپنی انگلی اس پسلی میں جہاں بھالا لگا تھا ڈالی، ہاتھوں میں پاؤں میں سوراخ دیکھے، زخم دیکھے، تو پھر ایمان لایا یسوع مسیح جی اٹھا۔ لیکن اس وقت یسوع مسیح نے کیا کہا اے توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہلیلویا! ہم تو سن کر ایمان لائے ہیں۔ میں کئی دفعہ اس بات کے لیے خوش ہوتا ہوں کہ ہم کون ہیں جی سننی، ہم سن کر ایمان لائے ہیں۔ کوئی اسرائیل میں نہیں گیا، کسی نے یسوع کو نہیں دیکھا، لیکن ہم تک خدا کا زندہ کلام آیا ہے۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا ہے کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، کیونکہ وہ اس لیے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، کثرت کی زندگی دینے کے لیے۔ اگر ہم کہیں کہ یسوع مسیح چند لمحہ کے لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ یسوع مسیح قبر میں پڑا ہوتا تو ہم منادی کرتے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، تو کیا ہمارا ایمان ہونا تھا؟ جو قبر میں پڑا ہے، جو مردہ ہے، اس نے ہمیں کیا زندگی دینی؟ لیکن ایک شخصیت ہے اور وہ زندہ یسوع ہے جو مر کر، اگر ہم دیکھیں تو خداوند کے پاک کلام میں نظر آتا ہے مکاشفہ میں جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے جو زندہ ہوا اس نے کہا کہ میں جو مر گیا تھا اب مرنے کا نہیں۔ اس جہاں کی بادشاہی چند سالوں کی ہے، اگر آپ کا ہمارا ملک کا وزیر اعظم بنتا، صدر بنتا ہے، 5 سال کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ وزیر اعظم نہیں بلکہ پھر دوسرا لفظ لگ جاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ زندہ ہے اور اس کی بادشاہی ابدالآباد ہے، اس کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے، کیونکہ جہاں کی بادشاہت میں بادشاہوں کی زندگی میں زوال آ جاتا ہے، بادشاہ غریب ہو جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن ایک بادشاہ جس کے حالات کبھی نہیں بدلے اور وہ زندہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہلیلویا! کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا ہے، کیونکہ ہمارا مسیحوں کا ایمان ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے، اور خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے موجود ہے میں وہاں پر موجود ہوں۔ ہلیلویا! بہت سارے لوگ جب عبادت کرتے ان کی زندگی میں وہ موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کھیلتے رہتے ہیں، بچوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ آپس میں ہنس رہتے ہیں۔ اگر جہاں پر خداوند آتا ہے اور وہاں پر تو خدا کی حضوری آ جاتی ہے، وہ تو زندہ ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے مریم مغدلینی نے، یعقوب کی ماں نے اور سلومی نے جو ہے یسوع کو زندہ ہوا دیکھا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اور لکھا ہے کہ 24 باب کی 13ویں آیت میں
लिखा है कि देखो उसी दिन उनमें से 2 आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है और वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासले पर है। वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते हुए जाते थे और वो बातचीत करते हुए इस बात के लिए जा रहे थे कि ये यहाँ पर जो यीशु मसीह को जो है मसलूब कर दिया, वो आपस में दुख की बात करते जा रहे हैं कि ये गलत हुआ होगा, क्या हुआ, ये हुआ गलत है। लेकिन उनके पास जब यीशु आ गया तो वो उनसे माजरा पूछता है कि क्या हुआ है। उसने कहा तू अजनबी है, तू इस शहर में, तुझे नहीं पता कि यीशु मसीह को मसलूब कर दिया। लेकिन जब वो बातें करते और यीशु मसीह उनके ऊपर अपने जो है वो सारी बातों को जो है भेदों को खोलता जा रहा है और वो कुव्वत से भरते जा रहे हैं। और जब उनका गांव आ गया और वो गांव में अपने जा रहे हैं और अपने घर के पास, तो फिर यीशु को भी मजबूर कर रहे हैं कि रात हो गई, दिन ढल चुका है, आगे तो क्या सफ़र करेगा, तो आज यहीं हमारे पास ठहर। और जब वो खाना खाने लगे और यीशु मसीह ने रोटी ली और थोड़ी बरकत दी और उनकी आंखें खुल गई और उसने यीशु को उनको देखा और फिर क्या हुआ कि वो एकदम यीशु मसीह उनसे गायब हो गए। और फिर इसी तरह बहुत सारे लोगों को हमें नज़र आता कि वो नज़र आए, सिर्फ शागिर्दों को ही नहीं। और फिर हमें देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि उसने देखा कि लिखा है लेकिन हमको उम्मीद थी। अगर 21 आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है, अगर 19 से देखते हैं, और उसने उनसे कहा कि क्या हुआ। उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। ये यीशु को कह रहे हैं कि तुझे नहीं पता ये जो माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नजदीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने कोढ़ियों को शिफा दी, जिसने जन्म के अंधों को जो है आंखें बख्शी, वो कुदरत वाला नबी था। और सरदार कहनों ने और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वाया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया, लेकिन हमको उम्मीद थी। यहां पर क्या कह रहे हैं, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने उसकी आंखों को भी खोला, उनके ज़हनों को भी खोला और वो इस बात की गवाही देते हैं और इस बात का जो भी इजहार करते हैं कि लेकिन हमको उम्मीद थी कि इस्राएल को मुखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों को, इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया है और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पर गई थी और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई, हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा है और उन्होंने कहा वो जिंदा है। हालेलुया। हमने देखा है यीशु को, फरिश्तों को देखा है, वो जिंदा है। क्योंकि मेरा और आपका यीशु जिंदा है। और अगर हम देखें तो सबसे सोचने की बात जो हमारी जिंदगी में है, क्या हमारा ईमान क्या है। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात है, यीशु मसीह ने जो कहा वो सब कुछ करके दिखाया, क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में हमें नजर आता, अमाल की किताब में लिखा है कि पहला बाब 30 आयत, और उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें सुनाता रहा। हालेलुया। 40 दिन तक यीशु मसीह अपने लोगों को अपना दीदार करवाया, लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमें नजर आती है कि जो उसने कहा था वो करके दिखाया। बहुत सारे नबी आज भी यही कहते हैं, नजात
ये वो सब कुछ है, लेकिन नजात सिर्फ यीशु नाम में है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के पाक कलाम में हमें नजर आता है कि करंथस के खत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़ी बातें जो कि बड़े भेद की बात कहता है। अगर हम देखें 15 बाब 54 आयत में तो लिखा है कि जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का लुकमा हो गई, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। ये खुदावंद ने जो हमें फतह बख्शी है, ये कभी शिकस्त में बदल नहीं सकती, लेकिन तब बदलेगी जब हम गुनाह में पड़ जाएंगे। हमें अबलीस से खुदा ने अपनी कीमत दे के अपने बेटे के लहू के सबब से हमारी कीमत चुकाकर हमें आजाद किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। और यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए सलीब पर कुर्बान कर दिया और उसने सलीब पर जंग लड़ी, और जब उसने जान देने से पहले एक फतह का नारा लगाया, तमाम हुआ और अबलीस को शिकस्त दी। उसने हमें मौत से निकाल कर हमें जिंदगी में दाखिल किया, इसलिए वो मर गया लेकिन उसने हमें जिंदगी बख्शी, क्योंकि वो जो जिंदा हुआ वो यही कहता है, अब मैं मरने का नहीं हूं। मेरा और आपका यीशु आसमान पर बैठा आज भी मेरी और आपकी शिफायत करता है, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा जो होना चाहिए वो नजर नहीं आता। आजकल के मसीहों में बहुत सारे सरगर्म हो रहे हैं, बहुत सारे लोग दुआ में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्यों नहीं? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंध जाएगा। आपकी दुआ के सबब से आसमान पर खुदा बांधने वाला है। हालेलुया। जो जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा, खोलने वाला आसमान पर मौजूद है। आपने ईमान से दुआ करनी है। हमारे अंदर ये नाउमीदी की रूह जो काम करती है, इसको अपनी जिंदगी में से निकालें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम मांगते हो शक ना करो, यकीन जानो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। पिछले दिनों में बहुत ही परेशान था। मैंने ईस्टर पर कलाम भी सुनाना था, उससे पहले भी एक दिन तो मैंने पास सैमुअल साहब से कहा जी कि आप सुनाए, मैं इस लायक कंडीशन में नहीं हूं कि मैं खुदा का कलाम सुनाऊं, क्योंकि मैं अंदर से टूटा हुआ था। मेरे घर के हालात इतने बुरे थे। मेरी मिसेज एक दिन अपना ही छुरी पकड़ कर अपना गला काट देने लगी थी, क्योंकि वो मेंटल हो चुकी है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि मैं इतना मायूस थी, वो पागल हो गई है, लेकिन आज सुबह खुदा का शुक्र है, दुआएं करते खुदा जवाब देता है। सब छोड़ गए, कोई नहीं आता मेरे घर में, जल्दी कोई नहीं आता, ना पास्टर ना एल्डर ना कुछ, मेरे यीशु आता है। हालेलुया। क्योंकि वो उसने कहा मैं मर गया था लेकिन अब मरने का नहीं। गायब गया हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कह कह के मम्मी थक गया ना, क्या क्या ऐसा तेरा की लेना देना अगर हम आ जाए, लेकिन मैं अपना जिंदा ईमान खुदा पर रखता हूँ। तो आज मेरी मिसेज ने सुबह उठकर दुआ की, वॉशरूम में खुद गई अकेली चलकर, और फिर उसने कहा कि अब मैं बहुत बेहतर हूँ। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है। बहन रजिया ने वो सीन देखा है, बहन रजिया ने वो सीन देखा है जब हमारे घर में गई थी, तो वो भी रोकर आई थी, ये कंडीशन थी। लेकिन हम भी अपने जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं, और वो अपने बेटे को इतना याद करके रोती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात कही कि देखो यूब के 7 बेटे
اور 3 بیٹیاں ایک ہی وقت میں مر گئی. کہنے لگے وہ یوب سی، میں عام انسان ہوں. اور وہ زار زار رونے لگی. لیکن خدا جو ہمارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. صدرک مسک عبدنجو آگ کی بھٹی میں گئے، آزمائش میں ہے، موت کے منہ میں ہے، لیکن خدا ان کے ساتھ موجود ہوا، کیونکہ وہ بچانے والا اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے. جیسا ہم نے ابھی دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہہ رہا. اب یہ موت مسیحیوں کے لیے جو اس کے ماننے والے ہیں، یہ موت بھیانک نہیں ہے. یہ تو موت فقط ایک دروازہ ہے جس دروازے میں سے ہم داخل ہو کر یسوع کے ساتھ ملاقات کریں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع زندہ ہے اور ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہے، کیونکہ وہ آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، آج بھی ہمارے لیے اپنے آسمان کو کھولتا ہے. اگر یوحنا کی انجیل میں دیکھیں اور زندہ خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہی 10ویں باب اور 10ویں آیت میں فرماتا ہے راہ، حق اور زندگی. ہلیلویا.